बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आप आए और आज आपके साथ ये गुफ्तगू हो रही है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जो प्रेस का रोल रहा है हमारे साथ, जो हमने मिल के जद्दोजहद की है कोविड-19 के सिलसिले में। और आप भाइयों के साथ मैं जब चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ आया था डेरा इस्माइल ख़ान, तो उस वक्त हालात और थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से बहुत बेहतरी हालात में आई, और उसमें जिस तरह के बाकी तबक़ात ने, ख़ास तौर पे हमारे उलमाए कराम ने, हमारे तुज्जार ने, सब ने हमारे साथ ताउन किया, उसी तरह बहुत ही अहम एक रोल जो है तो वो मीडिया का भी था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज एक बड़ी अच्छी नशिस्त आपकी इंतज़ामिया के साथ भी हुई। उन्होंने हमें अपने इंतज़ामात के बारे में बड़ी तफसीली एक ब्रीफिंग दी, और उसके बाद बहुत तफसील के साथ बातचीत हमारी हुई है मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ। और उन्होंने भी हमें इस बात का इत्मीनान दिया है कि जो अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से भी हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। बात यह है जी, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की कि डेरा फुलां दशहरा हमारे लिए बहुत अहम है जी, और इसमें किसी भी किस्म की, इनको हमने बताया कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जहाँ पे मज़हबी रसूमात की अदायगी की बात हो, जहाँ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात हो, जहाँ पे इलाके की अमन की बात हो, वहाँ पे किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता है, और हम कोई भी चीज़ गैस वर्क के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इनको यही हिदायत दी हैं कि मुकम्मल अपनी तैयारी करेंगे। बाकी ये है कि हालात कितने बेहतर हुए हैं नहीं हुआ आप सबके सामने है मेरा ख्याल है, लेकिन उसके बावजूद हम एहतियात का दामन थामे रखें। मज़हबी आज़ादी है, जुलूस जलसे होते हैं, यही हमारी, मेरी अपने हिसाब से यही हमारी अमन अमान की सूरत हाल या आज़ादी राय या आज़ादी मज़हब की निशानी है कि यहाँ पे हर फ़र्क़े वाला आदमी हर मज़हब, हर अक़ीदे के साथ अपनी फ़ेथ की ऑब्ज़र्वेंस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हर फ़र्क़े को, हर मज़हब को आज़ादी है यहाँ पे अपने रिलीजियस फेस्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप दुनिया के और ममालिक में देख लें ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि हम एज ऑफ कम्पिटिटिवनेस में रहते हैं, मुकाबलतन दुनिया में रहते हैं। हाल को आप देखेंगे माजी से बेहतर है कि नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। टेररिज़म बहुत कम हो चुका है, और क्राइम कम हो चुका है। बाकी सिक्योरिटी तो पूरी दुनिया में होती है हर चीज़ की, तो हमारे हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो हम एडिक्वेट सिक्योरिटी लोगों को दे रहे होते हैं। मेरा इतना ही ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है आपके सवालों का। बाकी जितना वैसे ओवरऑल इसकी केपी की बात बताऊं, 35,000 पुलिस फोर्स लगी हुई है, स्टैटिक माने जो ड्यूटीज़ हैं, और मेरे ख्याल में कोई 15,000 के करीब रिज़र्व्स हैं पुलिस की, जिसमें एलीट है, एफआरपी है, और भी हैं। और आर्मी की भी रिक्विजिशन की गई है, एफसी की भी रिक्विजिशन की गई है, और इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह के फ़ज़ल से, आपके ताउन से, उलमाए किराम के ताउन से ये पीसफुली पास ऑफ हो जाएगा। हमें इन्होंने ब्रीफिंग दी, अच्छे नमूने से गुजरेगा। सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं ने, विज़ चैलेंजेस, वो हमने चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं जो होता है एक तरीक़ेकार, और हम अपने हिसाब से बड़े मुतमईन हैं। और आर्मी स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं, और इस ड्यूटी में भी साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने सामने देखी कि उलमाओं का बहुत बड़ा रोल है। इंशाल्लाह उलमा ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा
اچھا کردار ہے بہت ہی. اور پاکستان میں میرے حساب سے علماء کرام کے کردار کو ایز اے ٹیمپلیٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. مثالی کردار انہوں نے ادا کیا ہے. کووڈ میں دیکھ لیں, کسی اور جگہ پہ دیکھ لیں, انتظامیہ کی بہت مدد کی ہے. تو میں نے جیسے پہلے ادھر عرض کیا تھا کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئے ہیں. امن و امان قائم رکھنا عوام کی ذمہ داری ہے, ہم مدد کرنے آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ ہمیشہ چونکہ میرے یہ کووڈ کے سارے سفر میں خاص ساتھی رہے ہیں تو آپ نے میری مرضی کا سوال کیا ہے. کووڈ ہمارا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جی کہ اس وقت خطے کی صورتحال کچھ اور ہے, ہمارے ملک کی صورتحال کچھ اور ہے, اور میں بالکل اس طرح کا کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے تو وہ سب سے بنیادی چیز ہے. لیکن آپ اگر نمبرز دیکھیں جس طریقے سے نمبرز کم ہو گئے ہیں, آپ کے پیشنٹس آن وینٹیلیٹر کم ہو گئے ہیں, ساری چیز بہت بہتری کی طرف گئی ہے. عید الفطر کے بعد ایک سپائک آئی تھی, الحمدللہ عید الاضحیٰ کے بعد اس طرح کی سپائک, وہ سارا آپ لوگوں نے تعاون کیا. میں نے اسی لیے آپ کو وہ دل سے خراج عقیدت پیش کیا, میں نے کوئی ویسے زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں کیا تھا. لیکن 14 اگست پہ جس طریقے سے یہ سیلیبریشن ہوئی اور لوگوں نے پھر وہ تھوڑا سا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ میں کمی آئی ہے, کووڈ اس ملک سے ختم نہیں ہوا. تو اگر ابھی ہم نے احتیاطی تدابیر اس طریقے سے اختیار نہیں کیا تو ہمیں اپنی منزل, اب آج میں نے علماء کرام سے بھی بات کی کہ اب تو منزل بالکل سامنے نظر آ رہی ہے, ابھی تھوڑی سی احتیاط. تو احتیاط کیا ہے جی؟ احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں, 2 بندے آپس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. اگر آپ مجالس کر رہے ہیں تو مجالس کھلی سی جگہ پہ کریں, ہوا اس میں آتی جاتی رہے, روشندان اور کھڑکیاں کھلی رہیں, کلورین سے آپ اس کو صاف رکھیں. یہ سمپل سی احتیاطی تدابیر ہیں لوگوں سے. اور سب سے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ایک چیز, تو اب میں پھر وہ ایک چیز ماسک ہے, سب سے سستی چیز. میں نے آپ کی انتظامیہ سے یہ آج ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے BRT میں جو بہت مشکل تھا وہاں پہ بھی الحمدللہ, لیکن وہ ایک حساب سے آسانی بھی تھی کہ وہاں کی انٹری جو ہے تو وہ ریسٹرکٹ, پہلے 2 دن ہمیں بڑی دقت آئی, لیکن اب BRT میں بھی الحمدللہ لوگوں نے ماسک پہننے شروع کر دیے. اگر آپ لوگوں کو جرمانے کرتے, نہ کریں جرمانے جی, وہاں پہ ان کو ایک وینڈر پرووائڈ کریں تاکہ آپ کے بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا ہو. لوگوں کو کہیں یار یہ 20 روپے کا 10 روپے کا ماسک خریدیں اور اس کو پہنے سارا دن. اس ایک ماسک سے اتنی بڑی آپ کی بچت ہو سکتی ہے کہ لوگوں نہ پھر آپ کو سفارشیں کرنی پڑے گی کہ مجھے پیشنٹ کے لیے وینٹیلیٹر چاہیے. اور پھر ڈیرا, میں یہ بات یقیناً آج آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیرے نے تو جو کردار ادا کیا ہے کووڈ کے بارے میں, جو آپ نے مہمان نوازی کی ہے, جس طریقے سے آپ نے اس ساری جدوجہد میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے, آپ کی انتظامیہ نے جو کردار ادا کیا ہے, اس کا آپ پھر نتیجہ دیکھیں جی کہ وہ شروع کے چند ایک دن جب میں ادھر آیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی تھی اور آپ لوگ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے, اس کے بعد ہم نے اس پورے صدرن ریجن کے بارے میں کبھی کووڈ کے بارے میں سوچا نہیں ہے, ایسا ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, اس انتظامیہ نے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ میں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کا, میں نے تو اور یہ گئے بھی ہیں اسلام آباد, اور وہاں پہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ ہمارے 2-3 نوجوان ڈپٹی کمشنرز اور پولیس کے افسران نے وزیر اعظم پاکستان سے جا کے سرٹیفکیٹ وصول کیے ہیں. تو یہ ان کی کاوشی تھی, لیکن یہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں, صرف عوام نہیں, سارے سماجی آپ لوگوں نے کیا ہے, عوام نے. اور یہ اس حساب سے دوبارہ یہ بڑی امپورٹنٹ اہم بات ہے کہ جو معاشی رکاوٹیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں, تو وہ کوئی ہم خوشی سے, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو شروع سے یہی ویژن تھا کہ جی اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہم اس طرح بلائنڈلی جس طرح باقی ممالک ہر چیز بند کریں, ہم بند نہیں کر سکتے, لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی سے دوبارہ ایک ایسی صورتحال پیش آ جائے جس میں ہمیں پھر لوگوں کے لیے معاشی دشواریاں پیدا کرنی پڑے. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ سفیر بنے اس بات کے, لوگوں کو کہے کہ اس محرم میں اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم یہ 10 روپے کا ماسک تو ضرور پہنیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے انہوں نے جب بھی فنڈز مانگے ہیں, جو بھی چیز, ہمارے لیے نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ سب سے اہم ترجیح ہے. اور جتنے بھی وسائل مانگیں گے, جو ہماری طرف سے سپورٹ مانگیں گے پولیس کو مستحکم کرنے کے لیے, وہاں کے سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جو ترقی کا عمل جس طرح بتدریج بہتر ہو رہا ہے, جس طریقے سے فنڈز کی یوٹیلائزیشن بہتر ہو رہی ہے, ابھی 2 بہت بڑے منصوبے ہم اس کا افتتاح وزیر اعظم صاحب سے کرانا چاہ رہے ہیں.
جو بڑی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں بلکہ، جو ایک باجوڑ والی ہے اور ایک آپ والی ہے، اور ہماری یہ موسم اگر اچھا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اس وقت ہم واڑہ میں بیٹھے ہوتے۔ میں آپ کے سوال کے حوالے سے بھی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ لوگوں کو سیکیورٹی دی جائے اور ایک اس کے اندر ایک بیلنس ہو، اور اس میں لوگوں کو تکلیف دینا تو قطعاً ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، تو اس میں سیکیورٹی کے لیے جو انتہائی اہم ہوگا اتنا ہی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔